بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ان کی نگاہیں چاروں طرف گھوم رہی تھیں۔ انہوں نے سب سے پہلے رخ بازار کا کیا تھا۔ وہاں جا کر وہاں کے حالات جانچنا چاہتے تھے کہ ریڑھی والے اور دکاندار ان کی رعایا کے لوگوں کے ساتھ کس طریقے کا رویہ اختیار کر رہے ہیں۔ ان کی سلطنت میں یہ اصول قائم تھا کہ سامان کی اجرت جتنی مختص کی گئی ہے وہی لی جائے۔ اگر ناپ تول میں دکاندار یا ریڑھی والے بے ایمانی کر رہے ہیں تو سلطان ان کو اپنی آنکھوں میں نقش کرتے جا رہے تھے تاکہ اگلے روز دربار میں بلا کر ان کا دماغ ٹھیک کیا جائے، کیونکہ وہ جانتے تھے ان کی رعایا میں جتنے بھی لوگ رہتے تھے وہ اتنے مالدار نہیں تھے، اور اگر یہ ریڑھی والے اور دکاندار ان کے ساتھ بے ایمانی کر رہے تھے تو ان پر لازم تھا کہ وہ ان کی پکڑ کرتے۔ وہ ایسے حکمران ہرگز نہیں تھے، وہ آنکھوں دیکھا نگل لیں، ہمیشہ ہر چیز ہر بات پر نظر رکھتے تھے، رعایا کے ہر چھوٹے سے چھوٹے مسائل کو بڑا سمجھتے تھے، اس لیے ہر چیز کو وہ بغور دیکھ رہے تھے۔ جیسے وہ بازار میں داخل ہوئے تھے ان کی نگاہ ایک آدمی پر پڑی تھی۔ وہ آدمی کافی خاموشی سے اپنا سامان لے کر بیٹھا ہوا تھا۔ وہ ایک سبزی والا تھا۔ سلطان کافی دیر سے اس آدمی کو نوٹ کر رہے تھے کہ اس شخص سے کوئی بھی سامان خرید نہیں رہا تھا۔ اس آدمی کے چہرے پر مایوسی ہی مایوسی چھائی ہوئی تھی۔ یہ دیکھ کر سلطان کو بے حد افسوس ہوا اور انہوں نے اپنے قدم اس سبزی والے کی طرف بڑھائے۔ اس وقت وہ ایک عام مسافر کے لباس میں موجود تھے۔ وہ اس وقت کہیں سے بھی سلطنت کے بادشاہ معلوم نہیں ہو رہے تھے، لیکن اگر کوئی ان کا خاص ان کو غور سے دیکھتا تو ان کی چال سے ہی پہچان جاتا کہ یہ کوئی عام شخص نہیں بلکہ سلطنت کے بادشاہ سلطان ہے۔ وہ چلتے ہوئے اس آدمی کے قریب آئے، اس کو سلام کیا، جبکہ وہ آدمی فوراً ہی سلطان کی خدمت میں کھڑا ہو گیا تھا۔ سلطان نے اس آدمی سے کچھ سامان خریدا اور اسے باتوں باتوں میں پوچھنے لگے کہ بھائی، بازار میں اور بندوں کی دکان پر تو لوگوں کی بھیڑ لگی ہوئی ہے، تمہاری دکان پر کوئی کیوں نہیں آ رہا، جبکہ تمہارا سامان تو کافی تر و تازہ معلوم ہو رہا ہے۔ وہ آدمی یہ سن کر مایوسی سے کہنے لگا، بھائی صاحب، یہاں پر انصاف پسندی نہیں ہے۔ سلطان حیران ہوئے اور کہنے لگے، بھلا کیسی ناانصافی؟ مجھے کچھ بات سمجھ نہیں آ رہی، جبکہ وہ آدمی بات گول مول کر رہا تھا، لیکن سلطان کے زور دینے پر کہنے لگا، دراصل بات کچھ ایسی ہے کہ ایک آدمی جو یہاں کے مالک ہیں، جس نے ہم سب کو بازار میں لگانے کے لیے ریڈی دی ہوئی ہے، اس سے میری تھوڑی بہت لڑائی ہو گئی ہے۔ اس نے مجھ سے یہاں سامان لگانے کی اجرت زیادہ مانگی تھی، جبکہ اتنی زیادہ اجرت یہاں کی نہیں ہے۔ میں نے جب اس آدمی کو دینے سے منع کیا تو اس نے میری ریڑھی اٹھا کر باہر پھینک دی اور کہنے لگا، اب تم یہاں پر اپنی سبزی کی ریڑھی نہیں لگاؤ گی۔ لیکن جب میں نے اس کو یہ دھمکی دی کہ اگر تم نے میرے ساتھ ناانصافی کی تو میں سلطان کے پاس جا کر تمہاری شکایت درج کر دوں گا، تب اس نے مجھے یہاں ریڑھی تو لگانے دے دی، لیکن بازار میں آنے والوں پر یہ بات ظاہر کر دی کہ جس شخص نے بھی مجھ سے سامان خریدا تو وہ اس کو دوبارہ بازار میں آنے نہیں دے گا، جس کی وجہ سے مجھ سے اب کوئی سامان خریدتا نہیں ہے۔ بس آپ کی طرح کوئی مسافر اگر آ جاتا ہے تو میری کمائی ہو جاتی ہے، اس کے علاوہ میں ایسے ہی بیٹھا رہتا ہوں۔ وہ آدمی کافی دھیمی آواز میں اپنا مسئلہ سلطان کو بتا رہا تھا۔ سلطان نے سر کو ہلکی جنبش دی اور اس آدمی کو دلاسا دے کر چلے گئے کہ اللہ خیر کرے گا، لیکن انہوں نے دل ہی دل میں سوچ لیا تھا کہ اگلے روز ہی اس آدمی کو دربار میں بلا کر اس کا دماغ ٹھیک ضرور کریں گے، کیونکہ یہ بات غلط تھی۔ جب سب دکان والوں سے وہی اجرت لی جا رہی تھی تو اس غریب سبزی والے سے ایسا سلوک کیوں کیا جا رہا تھا؟ سلطان یہی سوچ کر اپنے محل کی طرف روانہ ہو چکے تھے۔ بازار محل سے قدرے دور تھا، اس لیے انہیں چل کر سارا فاصلہ طے کرنا تھا۔ ابھی وہ تھوڑی دور ہی پہنچے تھے کہ اچانک ہی ان کو پیاس محسوس ہوئی۔ ان کا گلا سوکھ چکا تھا، لیکن ان کے پاس پانی موجود نہیں تھا۔ آس پڑوس کوئی دکان بھی نہیں تھی جس سے وہ پانی پی لیتے یا پھر کسی گھر سے پانی مانگ لیتے۔ ابھی وہ مزید آگے چلے ہی تھے کہ ان سے چلنا دشوار ہو گیا اور وہ ایک جگہ کو بیٹھ کے ان کا حلق بہت سوکھ چکا تھا۔ گرمیوں کی یہ دن کافی سخت تھے۔ سلطان کے ماتھے پر پسینہ پانی کی طرح بہہ رہا تھا۔ اچانک ہی ان کی نگاہ ایک عورت پر پڑی۔ وہ اپنے سر پر پانی کا گھڑا رکھ کر کہیں جا رہی تھی۔ اچانک ہی سلطان کے دماغ میں یہ خیال آیا کہ نہ اس عورت سے ہی پانی مانگ لیا جائے، کیونکہ نہ دور دور تک کوئی کنواں نظر آ رہا تھا، نہ ہی کسی کا گھر۔ سلطان قدم با قدم چلتے ہوئے اس عورت کے قریب گئے اور اس کو مخاطب کیا، اے محترم عورت، کیا تھوڑا پانی مجھے مل سکتا ہے؟ اس عورت نے ایک نظر سلطان کو دیکھا اور خاموشی سے آگے بڑھ گئی۔ سلطان حیران ہوئے کہ نہ اس نے جواب دیا نہ ہی کوئی رد عمل ظاہر کیا۔ انہیں ایسا گمان ہوا شاید اس عورت نے سلطان کی بات سنی نہ ہو۔ یہی سوچ کر انہوں نے دوبارہ اس عورت کو مخاطب کیا، کہنے لگے کہ میں آپ سے بات کر رہا ہوں، کیا آپ مجھے اپنے پانی کے گھڑے سے ایک مشکیزہ پانی دے سکتی ہیں؟ اس عورت نے سلطان کو دیکھا اور کہنے لگی، میں پانی تو دے دوں، لیکن کیا تم میرا پانی پینا پسند کرو گے؟ سلطان حیران ہوئے
کہنے لگے بھلا پانی پینے میں کیا مسئلہ ہو سکتا ہے اور اس میں پسند ناپسند کہاں سے آ گئی؟ مجھے پیاس لگی ہے اور میری حالت کافی خراب ہو رہی ہے، اگر آپ پانی پلا دیں گی تو بڑا ثواب ملے گا۔ وہ عورت خاموش ہو گئی اور زمین پر گھڑا رکھ کر سلطان کو اس گھڑے میں سے پانی نکال کر دینے لگی۔ سلطان نے ایک نظر اس عورت کے ہاتھ کو دیکھا تو انہیں عجیب سا محسوس ہوا، ایک عجیب سی کراہیت آئی، لیکن پیاس کی شدت کی وجہ سے اس کے ہاتھ سے وہ مشکیزہ تھام لیا۔ وہ بھی اس مشکیزے کو اپنے منہ سے لگاتے کہ اچانک ہی ان کی نگاہ اس گھڑے کے اندر پڑی اور اندر موجود اشیاء کو دیکھ وہ حیران رہ گئے۔ انہوں نے بے ساختہ اس عورت کی طرف دیکھا جبکہ وہ عورت اپنے سر پر وہ پانی کا گھڑا رکھ کر آگے بڑھ چکی تھی۔ سلطان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس معمولی عورت کے گھڑے میں ایسی چیز موجود ہو سکتی ہے۔ ان کے خواب و خیال میں بھی نہیں تھا جس سے وہ پانی پینے والے تھے وہ عورت کوئی معمولی نہیں بلکہ وہ پانی کا مشکیزہ اپنے ہاتھ سے تھامے حیران و پریشانی سے کڑکتی دھوپ میں کھڑے ہوئے تھے۔ انہیں کسی چیز کا ہوش نہیں تھا۔ ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ کیونکہ اس گھڑے میں جو چیز تھی وہ اس بات کی گواہی تھی کہ بہت کچھ غلط ہونے والا ہے۔ سلطان نے اس عورت کو اپنی آنکھوں میں نقش کر لیا تھا اور اب اس کا پیچھا کرنے لگے تھے کیونکہ وہ اس عورت کے گھر کا پتہ نہیں جانتے تھے، اور اب سلطان کو ہر حال میں اس عورت کے گھر کا پتہ معلوم کرنا ہی تھا، کیونکہ اگر انہیں یہ چیز معلوم نہ ہوتی تو ان کی رعایا اور وہ خود بہت بڑی مصیبت میں پھنس چکے تھے، اور سلطان ایسا ہرگز نہیں چاہتے تھے۔ وہ عورت سیدھا سیدھا چلتی جا رہی تھی جبکہ سلطان بھی اس عورت کے پیچھے ہی اپنے قدم بڑھا رہے تھے۔ یکدم ہی اس عورت کو وہم سا ہوا کہ اس کے پیچھے کوئی چل رہا ہو تو وہ اپنی جگہ پر کھڑی ہو گئی۔ یہ منظر دیکھ سلطان پہلے ہی ہوشیار ہو چکے تھے۔ جیسے ہی اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو سلطان ایک دیوار کی اوٹ میں ہو گئے جبکہ وہ عورت اپنے کندھے اچکا کر آگے بڑھ چکی تھی۔ سلطان نے اب بہت احتیاط کے ساتھ اس کا پیچھا کرنا شروع کیا تھا۔ وہ عورت کافی دور تک چلنے کے بعد ایک خستہ حال گھر میں داخل ہو گئی تھی۔ سلطان نے اس گھر کو بغور دیکھا اور اپنے قدم واپس محل کی طرف بڑھا لیے تھے۔ سارے راستے وہ اس عورت کے حوالے سے ہی سوچتے آئے تھے کیونکہ وہ عورت جو بھی تھی بہت ہی خطرناک تھی، کیونکہ جو چیز اس گھڑے میں موجود تھی وہ اس بات کی گواہی تھی کہ وہ عورت بالکل بھی صحیح خاتون نہیں ہے۔ یقیناً وہ بہت ہی بڑا منصوبہ تیار کر رہی تھی اور سلطان کو اس منصوبے کو جلدی روکنا تھا۔ وہ سیدھا اپنے مخصوص کمرے میں گئے اور وہاں جا کر اپنی نشست پر براجمان ہو گئے۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ ان کی رعایا میں ایسا انسان موجود ہے جو ان کی رعایا کے لوگوں کو نقصان پہنچانے والا ہے۔ سلطان کافی دیر تک اکیلے ہی اس مخصوص کمرے میں بیٹھے اس عورت کے بارے میں سوچتے رہے۔ تھوڑی دیر ہی گزری ہوگی کہ ان کا وزیر دروازے پر دستک دے کر کمرے میں داخل ہوا۔ سامنے سلطان کو دیکھ ادب سے سلام کیا اور سر جھکا کر کھڑا ہو گیا۔ سلطان نے بھی سر کو ہلکی جنبش دی اور اس کے سلام کا جواب دے کر آنے کی وجہ پوچھی۔ وزیر کہنے لگا، سلطان معظم، جاسوسوں کے ذریعے بہت بڑی اطلاع معلوم ہوئی ہے۔ جاسوس اور چھاپہ مار آپ سے ملاقات کے خواہشمند تھے، لیکن جب میں نے انہیں بتایا کہ آپ گشت پر گئے ہوئے ہیں تو انہوں نے مجھے ہی اطلاع دی اور واپس لوٹ گئے۔ سلطان وزیر کو بغور سن رہے تھے۔ وزیر کہنے لگا، جان کی امان پاؤں تو عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سلطان نے جان کی امان دی تو وہ کہنے لگا، سلطان معظم، جاسوسوں کا کہنا ہے کہ رعایا میں ایک عیسائی دھرم سے تعلق رکھنے والی عورت کے بارے میں کچھ معلوم ہوا ہے۔ وہ عورت ہر سال ایک ناجائز بچہ پیدا کر رہی ہے۔ یہ بات کسی کو معلوم نہیں کہ ان بچوں کا باپ کون ہے۔ وہ بس غیر مردوں کے ساتھ زنا کرتی ہے اور ان کے بچوں کو پیدا کرتی ہے۔ ان مردوں میں مسلمان بھی شامل ہیں۔ سلطان معظم، یہ کام کافی بڑے پیمانے پر کیا جا رہا ہے۔ وہ عیسائی دھرم سے تعلق رکھنے والی عورت ہمارے مسلمان مردوں کو خراب کر رہی ہے۔ ان کی عورتیں بہت پریشان ہیں، لیکن اپنے مردوں کی وجہ سے آپ کے پاس آ کر شکایت کرنے سے خوف کھا رہی ہیں۔ ایک عورت نے ہمت کر کے ایک جاسوس کو یہ اطلاع دی ہے کہ اس کام کو روکا جائے اور آپ تک اطلاع پہنچا دی جائے۔ سلطان نے سنا تو حیرت کا شکار ہوئے اور فوراً ہی کہا کہ اس عورت کو یہ بات کیسے معلوم ہوئی کہ یہ جاسوس ہے؟ بھلا کیا اس جاسوس نے خود جا کر یہ بات بتائی تھی؟ ان کے ماتھے پر ان گنت بل پڑے تھے کیونکہ یہ بات خفیہ طور پر رکھی جاتی تھی۔ ان کے جاسوسوں اور چھاپا ماروں کا چہرہ آج تک کسی نے بھی نہیں دیکھا تھا سوائے سلطان اور ان کے خاص وزیر کے، جبکہ وزیر یہ بات سن کر کہنے لگے، نہیں نہیں سلطان معظم، ایسا نہیں ہے۔ اس جاسوس نے خود جا کر اس عورت سے یہ بات پوچھی کہ یہاں پر کوئی عورت ایسی موجود ہے جو ہر سال ایک ناجائز بچہ پیدا کر رہی ہے۔ تب اس عورت نے یہ سارا ماجرا اس جاسوس کو بتایا تھا، اور جب اس سے یہ بات پوچھی کہ تمہیں اس عورت کے بارے میں کیسے معلوم ہوا تو اس نے اپنا تعارف بطور سپاہی کے طور پر کروایا، جبکہ اپنے چہرے کو ایک کپڑے سے بھی ڈھانپ رکھا تھا۔ یہ سب سن کر سلطان نے سکون کی سانس خارج کی، جبکہ وزیر سلطان کے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہنے لگا، سلطان معظم، میں نے آپ کو اتنی بڑی اطلاع دی ہے
لیکن آپ کے چہرے کے زاویے سے معلوم ہو رہا ہے کہ آپ کو کوئی فرق نہیں پڑا، کہ آپ کسی اور پریشانی میں مبتلا ہیں۔ وہ ان کا خاص وزیر تھا، ان کے ساتھ رہنے والا انسان ہر وقت ان کے ساتھ ہی موجود ہوتا تھا۔ وہ سلطان کا ہمراز بھی تھا اور بہترین دوست بھی۔ سلطان نے وزیر کو دیکھا اور تمام ترداد وزیر کو بتا دی، جبکہ وزیر بھی حیرانگی ظاہر کرتے ہوئے کہنے لگا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ رعایا میں وہ عورت کیسے داخل ہو سکتی ہے؟ کہیں یہی وہ عورت تو نہیں؟ جبکہ سلطان وزیر کو دیکھتے ہوئے سر کو ہلکی جنبش دینے لگے، کہنے لگے، ہو سکتا ہے جیسا میں اور تم سوچ رہے ہیں ایسا ہی ہو، لیکن ابھی کچھ کہہ نہیں سکتے۔ پہلے اس گڑے والی عورت کے معاملے کی چھان بین کرنی پڑے گی، اس کے بعد اس عیسائی عورت کے معاملے کے بارے میں دیکھیں گے۔ فی الحال کے لیے عیسائی عورت کے معاملے کو نظر انداز کر دیا جائے۔ وہ یہ بول کر خاموش ہوئے تو وزیر کہنے لگا، سلطان معظم آپ حکم کریں، کب کارروائی شروع کرنی ہے؟ تو سلطان وزیر کی جانب دیکھتے ہوئے کہنے لگے، ہم آج رات ہی بھیس بدل کر اس عورت کے گھر جائیں گے اور معلوم کریں گے کہ وہ عورت کون ہے، کہاں سے آئی ہے، اس کا تعلق کہاں سے ہے، اور اس کے گھڑے میں جو چیز موجود تھی وہ اس کے پاس کہاں سے آئی۔ وزیر یہ بات سن کر کہنے لگا، ٹھیک ہے، میں لباس کا بندوبست کرتا ہوں، آپ پریشان نہ ہوں، ہم جلد اس چیز پر قابو پا لیں گے اور اس عورت کو فوراً ہی پکڑ لیں گے۔ جبکہ سلطان نے خاموش رہنے میں ہی عافیت جانی تھی۔ وزیر سینے پر ہاتھ رکھ کر جھکا تھا اور مخصوص کمرے سے نکلتا چلا گیا، جبکہ سلطان ایک گہری سوچ میں مبتلا ہو چکے تھے۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیسے ساری چیزوں پر قابو پائیں۔ ان کے لیے تمام مسائل کافی اہمیت کے حامل تھے۔ انہوں نے وزیر کو یہ بات بول تو دی تھی کہ اس عیسائی عورت کے معاملے کو کچھ دن کے لیے نظر انداز کر دیا جائے، لیکن وہی جانتے تھے کہ وہ اس مسئلے کو لے کر بھی کتنا پریشان تھے۔ ان کے لیے 3 بڑے مسئلے سر پر کھڑے تھے۔ پہلا اس سبزی والے کا مسئلہ، جس کے بعد وہ گھڑے والی عورت کا مسئلہ، اور تیسرا عیسائی عورت کا مسئلہ۔ انہیں تمام مسائل کو جلد سے جلد حل کرنا تھا، کیونکہ وہ اپنے سر پر زیادہ بوجھ نہیں رکھ سکتے تھے، کیونکہ اگر ان کے سر پر بوجھ ہوتا تھا تو وہ کبھی بھی سلطنت کے حوالے سے کام نہیں کر پاتے۔ انہوں نے وقت دیکھا تو ظہر کا ہو چکا تھا، اذان راستے میں ہو چکی تھی، اسی لیے انہوں نے ظہر کی نماز ادا کی اور اس کے بعد قرآن پاک کی تلاوت کی، اور اللہ تعالیٰ سے آج بھی دعا کر رہے تھے کہ یا رب العالمین میرے حال پر رحم کر اور ان مسئلوں سے جلد جان چھڑوا، جو بھی حملہ میری سلطنت پر ہونے والا ہے اس کو ختم کر دے، اس کا رخ موڑ دے، مجھے اور میری سلطنت کو اپنی حفظ و امان میں رکھ۔ وہ کافی دیر تک خود کے لیے اور اپنی سلطنت کی حفاظت کے لیے دعا مانگتے رہے تھے۔ عبادت میں وہ اتنا مصروف ہوئے کہ انہیں علم ہی نہ ہوا اور اثر ہوگی۔ انہوں نے اثر بھی ظہر کے وضو میں ادا کی اور اس کے بعد کچھ ضروری دستاویزات پر کام کرنے لگے۔ وہ ایک بہت بڑا منصوبہ ایک دوسرے ممالک کے لیے تیار کر رہے تھے جو ہندو دھرم سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کے کچھ یہودی سلطان کی قید میں تھے، ان کے حوالے سے سلطان کافی پریشان تھے۔ وہاں سے روز بروز پیغامات آتے جا رہے تھے جن کو سلطان نے مکمل طور پر نظر انداز کیا ہوا تھا، لیکن وہ صرف اور صرف ان کو دکھانے تک تھا۔ سلطان اندر ہی اندر ایک بہت بڑی جنگ کا انتظام کر رہے تھے جس کو سب سے مخفی رکھا گیا تھا۔ وقت اپنی رفتار کے مطابق گزر چکا تھا۔ سلطان رات کے آخری پہر ہوتی اپنے وزیر کے ساتھ اس عورت کے گھر کی طرف روانہ ہو چکے تھے۔ ان کو اپنا ایک ایک قدم من کا باری لگ رہا تھا۔ ان کے دل میں عجیب عجیب وسوسے آ رہے تھے، نہ جانے وہاں جانے کے بعد کیا ہوگا۔ انہیں کچھ معلوم نہیں تھا۔ جو وہ سوچ رہے تھے اگر وہ حقیقت پر مبنی تھا تو وہ نہیں جانتے تھے کہ وہ کیسا رد عمل دینے والے ہیں، کیونکہ وہ عورت ان کی سوچ کے مطابق کوئی معمولی عورت نہ تھی۔ سلطان اور وزیر اس عورت کے گھر کے بالکل پاس پہنچ چکے تھے۔ وہ گھر بالکل خستہ حال تھا۔ سلطان نے ایک نظر اپنے وزیر کو دیکھا اور دونوں ایک ساتھ اس گھر کے برآمدے میں کود گئے۔ وہ گھر چھوٹا سا تھا، سامنے ایک کمرہ اور ساتھ ہی باورچی خانہ بنا ہوا تھا۔ سلطان اور وزیر ایک ساتھ اس کمرے کی طرف بڑھے، کیونکہ وہ دونوں ہی اس بات سے واقف تھے کہ اس کمرے کے اندر ہی وہ عورت موجود ہوگی۔ کمرے کے دروازے پر ایک جالی نما پردہ ڈلا ہوا تھا۔ سلطان نے دھیرے سے اس پردے کو اٹھایا تو سامنے ہی وہ عورت نیند کی وادیوں میں گم تھی۔ وہ اس طرح سے اندر داخل نہیں ہو سکتے تھے کیونکہ اندر ایک عورت ذات موجود تھی۔ وزیر اس عورت کو جا کر اٹھانے والا تھا، لیکن سلطان نے اسے روک دیا اور کہنے لگے، پہلے ہم کمرے کی چھان بین کریں گے، کیا پتہ ہمیں اس عورت کے خلاف کوئی ثبوت مل جائے۔ یہی سوچ کر ان دونوں نے کمرے کی تلاشی لینا شروع کر دی۔ سلطان سب سے پہلے اس گڑھے کے پاس گئے تھے۔ اس گڑھے کے اندر وہی اشیاء موجود تھیں۔ سلطان کے چہرے کے رنگ تبدیل ہو گئے۔ انہوں نے ایک نظر اپنے خاص وزیر کو دیکھا اور حکم دیا کہ اس عورت کو اٹھا دیا جائے۔ وزیر نے بنا چھوئے اس عورت کو بلند آواز میں اٹھنے کا حکم دیا، جبکہ وہ عورت کافی گہری نیند میں تھی، اس لیے وزیر کی بلند آواز کا اس پر کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ لیکن جب سلطان نے ایک چھڑی سے اس عورت کو ہلایا تو وہ فوراً بیدار ہو گئی اور دونوں کو سہم کر دیکھنے لگی۔ وہ کوئی رد عمل دیتی اس سے پہلے سلطان نے اپنا معمولی سا تعارف کروا دیا تھا کہ ہم دونوں چور نہیں ہیں بلکہ ایک جاسوس ہیں،
ہم تم سے کچھ معلومات اکٹھی کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اگر تم سچ کا ساتھ دیتی ہو تو تمہاری جان بخشی کر دی جائے گی، اگر نہیں تو تمہارا ابھی سر قلم کر دیں گے۔ اور اس بات کے بارے میں کسی کو کچھ معلوم نہیں ہوگا، جبکہ وہ عورت سلطان کو کافی سہمی ہوئی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی، کیونکہ سلطان کے ہاتھ میں تلوار موجود تھی، جو اس بات کی گواہی تھی کہ اگر وہ عورت ذرا سا بھی جھوٹ بولتی تو واقعی اس کا سر قلم کر دیا جاتا۔ وہ عورت کانپتی ہوئی آواز میں کہنے لگی، میرے پاس کوئی دھن دولت نہیں ہے جو میں تم لوگوں کو دوں، نہ ہی میرے پاس کوئی اطلاع ہے اور نہ ہی کوئی معلومات ہے جو میں تم دونوں تک پہنچاؤں، اس لیے خدا کے لیے چلے جاؤ، یہ نہ ہو کہ تم دونوں کو عبرت کا نشان بننا پڑ جائے۔ سلطان کی نظر بے ساختہ اس عورت کی دیوار پر گئی تھی، ان کے ماتھے پر ان گنت بل پڑ چکے تھے۔ انہوں نے گرجتی ہوئی آواز میں اس عورت کو مخاطب کیا اور غصے سے چنگارتے ہوئے کہنے لگے، سچ سچ بتاؤ، کس مذہب سے تم تعلق رکھتی ہو اور ہمارے شہر میں کیوں آئی ہو؟ وہ عورت ہکلاتی ہوئی زبان میں کہنے لگی، میں مسلمان ہوں اور اسلام سے تعلق رکھتی ہوں۔ کیا واقعی تم اسلام سے تعلق رکھتی ہو؟ تو پھر یہ تمہارے گھر کے اندر عیسائیوں کا نشان کیوں موجود ہے؟ تمہارے گھڑے کے اندر جو اشیاء موجود ہیں وہ کہاں سے آئیں؟ جبکہ وہ عورت اس بار خوف سے کھڑی ہو گئی تھی، وہ نفی میں سر ہلانے لگی، وہ وہاں سے بھاگنا چاہتی تھی، لیکن اس سے پہلے ہی وزیر نے اس کی گردن پر تلوار رکھ کر اس کو گھٹنوں کے بل بٹھا دیا، جبکہ وہ کافی خوف زدہ ہو چکی تھی۔ اس نے سلطان کی طرف دیکھا اور کہنے لگی، کون ہو آپ؟ یہ تمہارا سر درد نہیں ہے، تم سے جتنا سوال پوچھا گیا ہے تم پر لازم ہے کہ تم اس کے جوابات دو، نہیں تو ہم تمہیں ابدی نیند سلا دیں گے اور یہاں سے خاموشی سے چلے جائیں گے، اور وہ اشیاء بھی تم سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور کر دی جائیں گی۔ جبکہ وہ عورت بکھلائی ہوئی کھڑی ہونے کی کوشش کر رہی تھی، وہ سلطان کو کچھ بھی نہیں بتانا چاہتی تھی۔ وہ کھڑی ہو کر باہر کی طرف بھاگنے کی کوشش کرتی، اس سے پہلے وزیر نے اس کی گردن پر تلوار سے دباؤ ڈالا تو وہ ہاتھ جوڑ کر واپس بیٹھ گئی، اس کے چہرے سے گھبراہٹ عیاں تھی۔ سلطان نے ایک بار پھر گرجتی ہوئی آواز میں پوچھا، سچ سچ بتاؤ، کون ہو تم؟ تمہارا مذہب کیا ہے؟ اور یہ جو اشیاء موجود ہیں وہ تمہارے پاس کہاں سے آئیں؟ وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ عورت بتانے سے کیوں کترا رہی ہے۔ وہ عورت سلطان کی طرف دیکھتے ہوئے منت والے انداز میں بولی، چلے جاؤ یہاں سے، کیوں میری عزت کو عذاب میں ڈالنا چاہتے ہو؟ اگر میں نے کچھ بھی تم لوگوں کو بتایا تو مجھے بہت بری موت ملے گی، خدا کے لیے مجھ پر رحم کرو اور یہاں سے لوٹ جاؤ۔ سلطان نے اس عورت کی بات سنی تو کہنے لگے، جس شخص سے تم ڈر رہی ہو، یاد رکھنا اب تم کبھی بھی اس کے ہاتھ نہیں آؤ گی، اس لیے تمہارے حق میں یہی بہتر ہے کہ حقیقت سے ہمیں آشنا کر دو، ہو سکتا ہے کہ ہم تمہاری سزا کو کم کر دیں۔ جبکہ وہ عورت یہ بات سن کر حیران ہوئی، کہنے لگی، بھلا تم کون ہوتے ہو مجھے سزا دینے والے؟ یہاں کے حکمران ہو کیا؟ اس عورت کی آواز یکدم ہی تیز ہوئی تھی، سلطان کی بات اس کو آگ لگا گئی تھی۔ سلطان نے اپنے چہرے پر سے وہ کپڑا ہٹایا تو وہ عورت پھٹی پھٹی نگاہوں سے سامنے کھڑے سلطنت کے بادشاہ کو دیکھنے لگی۔ اس کے منہ سے بے یقینی سے نکلا تھا، سلطان معظم آپ؟ جبکہ سلطان نے سر کو ہلکی جنبش دی اور ایک بار پھر بولے، بتاؤ کون ہو تم اور کہاں سے آئی ہو؟ اس عورت کی حالت اب کافی غیر ہو چکی تھی۔ سلطان کے دباؤ ڈالنے پر وہ عورت دھیمی آواز میں کہنے لگی، میں عیسائی مذہب سے تعلق رکھتی ہوں، میں یہاں پر ایک منصوبے کے تحت بھیجی گئی ہوں۔ سلطان اس عورت کی باتوں کو بغور سن رہے تھے، وہ اس بات سے تو واقف ہی تھے کہ یہ عورت کوئی عام عورت نہیں ہے، بلکہ اس کو کسی منصوبے کے تحت ہی اس کے شہر بھیجا گیا تھا۔ وہ عورت مزید کہنے لگی، مجھ جیسی اور بھی عورتیں آپ کے شہر میں رہائش پذیر ہیں۔ سلطان یہ بات سن کر کافی حیران رہ گئے، کیونکہ یہ کام کافی بڑے پیمانے پر کیا جا رہا تھا۔ وہ عورت مزید کہنے لگی، اور خواتین بھی میری طرح اپنی پہچان چھپا کر بیٹھی ہوئی ہیں، ہم یہاں پر بچے پیدا کرنے کا کام کرتی ہیں۔ جبکہ وزیر نے اس عورت کو حیران ہو کر دیکھا تھا، جبکہ سلطان کے چہرے کے اتار چڑھاؤ بالکل بھی تبدیل نہیں ہوئے تھے، جو اس بات کی گواہی تھے کہ وہ پہلے ہی اس عورت کو سمجھ چکے تھے۔ وہ عورت مزید کہنے لگی کہ ہمیں عیسائی مذہب کے بادشاہ نے اس کام کے لیے بھیجا ہے تاکہ ہم مسلمان مردوں کے ساتھ زنا کر کے ان کی اولاد پیدا کریں۔ ہم اس بات سے مسلمان مردوں کو لاعلم رکھتے ہیں کہ ان کے بچے ہماری کوکھ میں پل رہے ہیں۔ جب وہ بچے تھوڑے بڑے ہو جاتے ہیں تو انہیں تربیت کے لیے عیسائی ملک بھیج دیا جاتا ہے، جہاں پر ان کی تربیت کچھ اس طرح سے کی جاتی ہے، جب وہ بڑے ہو کر جنگ کے لیے تیار ہوتے ہیں تو ان کے دل میں مسلمانوں کے لیے نفرت ہی نفرت ہوتی ہے۔ عیسائی ملک کے بادشاہ کا عائدہ کچھ یوں ہے کہ آنے والے وقت میں مسلمانوں کے لیے مشکلیں بڑھتی چلی جائیں اور وہ مسلمانوں کا نام و نشان اپنے ہاتھ سے مٹا دیں۔ اس چیز کا صاف مطلب یہ ہے کہ جو مسلمان کے سامنے کھڑا ہوگا تو آپس میں یکجہتی ختم ہو جائے گی اور مسلمان ہی ایک دوسرے کا دشمن بنتا چلا جائے گا۔ ایسے بہت سے مسلمان جو عیسائی مذہب میں اپنی تربیت لے رہے ہیں، وہ مسلمانوں کے لیے نفرت کا زہر اپنے دل میں بڑھ چکے ہیں، اور بہت جلد یا بدیر ایک ایسی فوج عیسائی ملک میں بنا دی جائے گی جو چند ہی پل میں مسلمان جیسی قوم کو نیست و نابود کر دے گی۔ سلطان نے جب یہ سنا تو بے ساختہ ان کا ہاتھ ہوا میں اٹھا تھا، لیکن وہ عورت ذات پر کبھی بھی ہاتھ اٹھانے کے قائل نہیں رہی تھی۔
اور ان کا ہاتھ ہوا میں ہی رہ گیا۔ انہوں نے ضبط سے آنکھیں میچیں اور اس عورت کی طرف دیکھتے ہوئے پھنکارے، تمہاری باتوں کا مطلب ہم سمجھ چکے ہیں، اب ہمیں اتنا بتاؤ کہ گھڑے میں جو اشیاء ہیں اس کے بارے میں کیا راز ہے۔ وہ عورت سلطان کو ایک دفعہ دیکھ کر خاموش ہوگی، لیکن جب سلطان نے دوبارہ اسی بات کے بارے میں پوچھا تو ڈرتے ڈرتے بتانے لگی کہ یہ ہمیں عیسائی بادشاہ نے انعام کے طور پر دیے ہیں۔ دراصل اس گھڑے کے اندر ہیرے جواہرات موجود تھے، جو ایک عام عورت کے پاس اتنے ہیرے جواہرات ہونا بہت ہی حیران کن بات تھی، اور ایسے ہیرے سوائے عیسائی بادشاہ کے علاوہ اور کسی کے پاس نہیں تھے۔ اسی لیے سلطان کو پہلے ہی اس عورت کو دیکھ کر شک ہو چکا تھا کہ یقیناً یہ عورت کسی کام میں ملوث ہے یا پھر یہ کچھ بہت بڑا کرنے کی تیاری کر رہی ہے۔ جب بھی سلطان اس عورت کے پیچھے گئے تھے اور اس کے بعد وزیر کا سلطان کو یہ بتانا کہ ایک عورت ہر سال ناجائز بچے پیدا کر رہی ہے، وہ اس بات کو ثابت کر چکا تھا کہ یہی عورت گناہ گار ہے۔ سلطان نے فوراً اس عورت کو حراست میں لے لیا اور کال کوٹھی میں بند کر دیا۔ وہ عورت لاکھ جھٹپٹائی، لاکھ اس نے سلطان کی منتیں کی کہ اس کو رہا کر دیا جائے، وہ اس ملک کو چھوڑ کر چلی جائیں گی اور دوبارہ اس کام میں ملوث نہیں ہوگی، لیکن سلطان نے اس کی ایک نہیں سنی اور اس کو کال کوٹھی میں بند کر دیا۔ اور عیسائی ملک میں یہ پیغام بھی پہنچا دیا گیا کہ تم جتنا بھی مسلمانوں کی یکجہتی کو توڑنے کی کوشش کرو گے، ہم اتنا ہی تمہاری تمام کوششوں کو ناکام کرتے چلے جائیں گے، اور ایک ساتھ مل کر تمہاری آنے والی نسلوں کو بھی ختم کر دیں گے۔ اور ان کو اس بات کے لیے بھی آگاہ کر دیا گیا تھا کہ جو تم نے ہمارے ساتھ کیا ہے، اب ہم تمہیں سود سمیت اس چیز کو واپس لوٹائیں گے۔ سلطان نے محل آنے کے بعد اس سبزی والے کا مسئلہ بھی حل کیا تھا تاکہ وہ بیچارہ سکون سے اپنی روزی روٹی کما سکے۔ اگلے روز جب اس جگہ کے مالک کو دربار میں طلب کیا گیا تو وہ کافی گھبرایا ہوا تھا، اس کے چہرے سے ہی اس کی گھبراہٹ عیاں تھی۔ سلطان نے ایک نظر اس شخص کو دیکھا اور اس سے سوال جواب کرنے لگے کہ تم ہوتے کون ہو؟ یہ اصول قائم کرنے والے کہ اس چیز سے کوئی سبزی نہیں خریدے گا، اگر جس نے بھی سبزی خریدی اس کو بازار میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ملے گی۔ تم یہاں کے بادشاہ ہو یا پھر وزیر جو تم اصول قائم کرتے جا رہے ہو؟ وہ آدمی سلطان کی بات سن کر شرمندہ ہو چکا تھا اور اس نے اپنا سر جھکا لیا۔ سلطان نے مزید اس کو کھڑی کوٹی سنا کر اس کو سزا کے طور پر جرمانہ ادا کرنے کا حکم دیا، جبکہ اس پر یہ بات بھی لازم کی گئی کہ جتنی تم اجرت لوگوں سے لے رہے ہو اس سے اب تم ایک گنا کم لیا کرو گے، اور اس انسان پر جو تم نے پابندی لگائی ہوئی ہے کہ اس سے کوئی بھی شخص سبزی نہیں خریدے گا، وہ پابندی بھی اب تم کسی بھی طرح ہٹاؤ گے۔ اگر اس آدمی کی ایک ہفتے میں جتنی آمدنی ہوتی تھی اتنی نہیں ہوئی تو یاد رکھنا تم پر ڈبل جرمانہ عائد کر دیا جائے گا۔ جبکہ اس آدمی نے اگلے روز ہی جرمانہ عائد کر دیا تھا اور تمام لوگوں کی اجرت بھی کم کر دی گئی تھی اور اس آدمی کی روزی روٹی بھی بحال ہو گئی تھی۔ دوستو، روزانہ ایسی ہی سچی اور سبق آموز کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود بیل آئیکن پر بھی کلک کر لیجیے گا۔